السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ ناظرین کرام، ہمارا جو گروپ زیارتی اور سیاحتی گروپ ایران میں آیا ہوا ہے، بہت اچھی اور حوصلہ افزا سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ فی الحال ہم مشہد میں ہیں اور مشہد میں شاہ خراسان کے دربار میں آستان قدس رضوی کے حرم میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ حرم میں موجود اردو زائرین کا جو شعبہ ہے، وہاں سے شہزاد صاحب کی خدمات لیں گے، ان سے کچھ گائیڈنس لیں گے اور تفصیلات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر قرآنی اور آثار قدیمہ کے میوزیم بھی ہیں۔ آئیے ہم آستان قدس رضوی کے ان سارے شعبوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ابھی جس سین میں ہے، اس سین کا نام کوثر ہے۔ جس سین سے ہم آئے ہیں، ابتدا شروع کی تھی آپ نے، یہ سین پیغمبر اعظم ہے۔ سین پیغمبر اعظم کا رقبہ 1,17,500 مربع میٹر ہے، اور اسی ایک سین کے اندر 72,000 کے قریب لوگ کھڑے ہو کر خدا کی بندگی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی سین کے اندر 6 سونے کے مینار بنے ہوئے ہیں۔ اس سین کے دائیں ہاتھ میں باب الجواد علیہ السلام، پھر باب الرضا علیہ السلام، پھر درمیان کے اندر جو دروازے کا نام ہے باب الہادی علیہ السلام اور باب القاظم علیہ السلام۔ پھر آپ یہاں سے باب الجواد سے بالکل سیدھا جائیں گے تو سین غدیر ہے۔ سین غدیر کا رقبہ 14,500 مربع میٹر ہے، اور ہر میٹر پہ تقریباً 14 مرتبہ امیر کائنات کا نام لکھا ہوا ہے چاروں طرف۔ اور چاروں طرف جو ہے نا، دیواروں کے اوپر خطبہ غدیر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مولا کے ذریعے کے وہ دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہ سین کوثر ہے۔ اس کا رقبہ 15,500 مربع میٹر ہے، اور اس سین کے اندر ہر میٹر میں تقریباً 5 مرتبہ بی پاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ کوئی بتا دے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی 1,10,000 مرتبہ ٹوٹل بنتا ہے یا علی مدد علیہ السلام کے نام پر۔ جو بتائے گا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اسے امام زامن علیہ السلام کا سکہ مغرب کی نماز کے بعد عنایت کیا جائے گا مولا کے حرم کی طرف سے۔ کوئی بتا دے کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، 1 میٹر پہ 5 مرتبہ لکھا ہوا ہے، 14,500 مربع میٹر رقبہ ہے، اور 1,10,000 سے زیادہ بنتا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ دیکھیں، یہ جو ایسے محراب بنا ہوا ہے، نہیں وہ دوسرا ہے، اس پر ابھی اس کا اشارہ نہ کریں، وہ دوسرا سوال ہے۔ یہ جو محراب کی شکل میں بنا ہوا ہے، ہر دروازے کے اوپر یہ فروزے کلر میں فے توئے میم ہے، فاطمہ 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 فاطمہ۔ اب دور سے دیکھیں، وہ سامنے وہ فاطمہ، دیکھیں یہ ایسے گلائی میں محراب دروازہ بنا ہوا ہے نا، اس کے اوپر دیکھیں غور سے، جتنے بی بی کے نام لکھے ہیں نا، اتنے سکے آپ نے مجھے دے دیں۔ نہیں اتنے تو ہو ہی نہیں سکتے ہمارے۔ ہم نے آپ کو ایک نام کا بتایا تھا، جی وہ مولا علی کا نام، علی 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 علی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جو ہے نا خطبہ فدق لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، یہ نام وہ اس میں مبارک ہے کہ اگر یہ نام عقیدے کے ساتھ لکھ کر انسان اپنے پاس رکھ لے اور طوفان کے سامنے ہو، طوفان کی جرت نہیں ہے کہ طوفان برپا کر سکے۔ یہ وہ نام ہے، یاد رکھیں، جتنے بھی الہی کلمات آسمان سے آئے ہیں، جتنے بھی فرشتے جب بھی لے کے آیا ہے، کبھی رحمت العالمین کسی آیت کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب بھی سیدہ تشریف لے کے آئے ہیں، رحمت العالمین کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نام ہے، اور جس جگہ پر 1,10,000 مرتبہ وہ نام لکھا ہو، اس سین کا نام بھی کوثر ہو، کیسے ممکن ہے اس سین کے اندر تجلی نہ ہو؟ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے، ہمارے پاس بہت سی باتیں پہنچ رہی ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کی مانی، اس کے نہ مانی، کس کی مانی، کیا کریں؟ یہاں کیا کرنے کا سوال آ جائے تو میں آپ سب سے التماس التجا کرتا ہوں، کچھ بھی نہ کریں، صرف رسول پاک کی زبان مبارک پر یقین رکھتے ہوئے، کیوں ہم نے بغیر دیکھے خدا کو انہی کے کہنے پر مانا، اور انہی نے کہا
کہ جس سے فاطمہ راضی ہوگی بس اسی سے خدا راضی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کو راضی کرنا، آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی آخرت بہتر ہو، تو بی بی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الہی کلمات جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے، آپ اس خطبہ فدق کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی تشریح تفصیل بھی آ چکی ہے، ہر زبان میں آ چکی ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ دنیا کامیاب چاہتے ہیں تو میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اس خطبہ فدق کو پڑھیں۔ اس کے اندر بی بی پاک بتا کر گئے ہیں کیسے آپ نے خدا کی اطاعت کرنی ہے، کیسے آپ نے رسالت کی پیروی کرنی ہے، کیسے آپ نے ولایت کو تسلیم کرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کس پر درود بھیجنا ہے، کس پہ لعنت، سب کچھ یہ بتا کے گئے ہیں، کچھ نہیں چھپایا آپ سے۔ اس لیے اگر آپ زندگی کامیاب چاہتے ہیں تو خطبہ فدق کی ضرور تلاوت کریں، ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی خطبہ فدق کے اندر ایک مرتبہ سونے کے ساتھ بی پاک کا نام لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بھی امانت، آپ کے بھی اور آپ کی بھی شام کو مجھ سے لے لیجیے گا، وہ سامنے سونے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ اچھا، ایک اور نام لکھا ہوا ہے خطبہ فدق کے اندر جو کسی معصوم کا نہیں ہے، ہاں وہ لکھا ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں اب آجیں خطبہ فدق میں یہ مخاطب ہو کے کہا تھا، میں رسول کی بیٹی ہوں، ہماری یہ خوبیاں ہیں، ہم نے اس طرح رسالت کو مانا، ہم نے اس طرح ولایت کو مانا، اس لیے میں یہ التماس التجا کرتا ہوں کہ خطبہ فدق کو ضرور ایک مرتبہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بی بی پاک نے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کو بتا کے گئے ہیں۔ آپ گوگل میں لکھیں خطبہ فدق، ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ آ جائے گا۔ خطبہ فدق جو ہے نا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا، دشمن کے سامنے اپنا بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ کہ آپ سب لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، پانی کی طرح دولت استعمال کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے کچھ ہدف، کچھ مقاصد ہیں، کوئی کیا لینے کے لیے ہے، کوئی کیا لینے کے لیے ہے، کچھ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی اپنی باتیں منوانے کے لیے ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں اور ہمارے انسانوں کی ایک فرہنگ ہے، ایک کلچر ہے، ہم اپنی بات کسی بزرگ سے منوانا چاہنا تو کیا کہتے ہیں، ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کے اچھے انداز میں بات کر کے بزرگوں کو منوا لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا پھر کیا کریں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بلکہ ان کے قدموں کی طرف دیکھ کے بڑے پیارے انداز سے بات کر کے بات منوا لیتے ہیں اور بزرگ مان جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کوئی دل میں حاجت رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، تو یہ بہترین جگہ ہے اپنی بات منوانے کے لیے، پوری دنیا اس کا مرکز ہے۔ سین آزادی کے سامنے بالکل وہ جو دیکھ رہے ہیں نا، سونے کا بنا ہوا دروازے کے فوراً بعد آپ کو وہ نور روشنی نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے بالکل سامنے مولا کی زری ہے، مولا کی زری کے قدموں کی طرف یہ جانے کا راستہ ہے، یعنی آپ کو بالکل سامنے جائیں گے تو مولا کے قدم مبارک میسر آئیں گے۔ تو جو بھی پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یا اپنی بات منوانا چاہے تو یہاں جا کے وہ مولا کے قدموں میں پڑ جائے، اور کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری آواز کو بھی سن رہے ہیں، اور مولا ہادی تھے نہیں ہیں، منجی تھے نہیں ہیں، آج بھی نجات دے رہے ہیں۔ جب یہ یقین ہے تو پھر یاد رکھیں ہمارے میں وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں انسان ہوں، میں خطاکار ہوں، میں ایک مجرم ہوں، میری جب گرفت ہوتی ہے حاضر کیا جاتا ہے کس کے قاضی کے پاس، جسے جج کہا جاتا ہے، اس کے پاس جب مجھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنے اسے اختیارات مل چکے ہیں، یا مجھے سولے پہ لٹکا دے گا اور مجھے وہ بات کر دے گا۔ یقین کریں جب اس کے پاس مجھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، انسان کی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ یقین ہوتا ہے
جس کے پاس مجھے لے آ رہے ہیں اس کے پاس اختیار ہیں. تو ہم بھی انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے خطا ہوئی ہیں, اور جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا وہ خالق ہے اور وہ چاہے تو میرا سانس ابھی روک لے, وہ چاہے تو یہ ہاتھ کی حرکت ابھی یہیں پہ روک لے, وہ قادر مطلق ہے. اس نے ہماری ہدایت کے لیے یہ نمائندے بنا کر بھیجے ہیں, اور ہمیں یقین ہے وہ کن فیکون کا مالک ہے, تو یہ کن فیکون کے مظہر ہے. اور ہماری نافرمانیاں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے. ہم مولا کے ماننے والے ہیں, ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا, تم میرے ماننے والے ہو, خبردار میری طرف سے اجازت نہیں ہے تم اپنے ماں باپ کے آگے اف تک کہو. اب جو بھی ماں باپ کے آگے بد زبانی کرے گا وہ کیا کرے گا؟ ان کی مخالفت کرے گا. جو بھی ان کی مخالفت کرے گا ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی رحمت ہمارے اوپر نچھاور کی اور ہمیں بلا لیا, طلب کیا. دری کو اتار کے یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے. اب پنجتن پاک کے نام پہ 5ویں دری بنائی گئی ہے. 5ویں دری کو 14 معصوم کے نام پر 14 من چاندی استعمال کی گئی ہے. پنجتن پاک کے نام پر 5 من سونا استعمال کیا گیا ہے. اور اوپر والی جو سونے کی پٹی ہے اس کے اوپر سورہ یاسین سورہ رحمان لکھوائی ہے. نیچے والی پٹی کے اوپر سورۃ انسان جس کا دوسرا نام سورۃ دہر وہ لکھوائی ہے. لکھوا کے یہ چیلنج دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کہ میں ان کا غلام ہوں, ان کا نوکر ہوں, ان کا خادم ہوں جو دنیا میں عمل پہلے کرتے تھے.